مجلس دے محفل دے مہمان خصوصی واعظ خوش اعلان شیریں بیان قاری القرآن حضرت مولانا محمد عبدالعزیز حسانی صاحب آف میلسی والے کو کہ اپنے او شعلہ کتاب شعلہ بیان نال اپنی شیریں بیان نال سارے دلوں کو منور فرماویں حضرت مولانا محمد عبدالعزیز حسانی صاحب. مقصد چاہتے ہیں سڑکیں جو سے بدران کے لئے درود شریف پڑھ درود شریف عبادت کے لیے اللہ بارک اللہ محمد الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا أمير له ولا وزير له ولا مشير له. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں سب حضرات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر عزیزان گرامی بزرگان دین معززین علاقہ اج دا یہ پروگرام تقریب نکاح دے موقع تے بڑے پر مسرت موقع تے اج دا یہ دینی پروگرام بنایا گیا. محترم بھائی محمد عرفان خان صاحب انہاں دے نکاح دے موقع تے انہاں دے والد گرامی محترم حضرت صوفی محمد نواز صاحب اور مولانا محمد سلیمان صاحب انہاں دی کوششاں نال ایک
ایک انوکھی محفل دا انوکھی تقریب دا یہ پروگرام بنایا گیا جبکہ عام لوگوں دے اندر یہ عجیب شے محسوس ہو رہی ہے. میں شادیاں دیتا تماشا ہوندا ہے ڈھول ہوندا ہے گانے بجانے ہوندے بھائی نواز صاحب نے کیا کر دیتا ہے. دوستو اصل خوشی وہ ہے جڑی خوشی دے اندر خدا بھی خوش ہوئے مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہوئے. دنیا نو خوش نہ کرو دنیاوی رسم و رواج نو طاقت نہ دیو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت پاک تے عمل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے نمونہ بن کے آئیں اسوہ حسنہ بن کے آئیں. حضور نے سانو شادی کر کے دکھائیے نماز پڑھ کے دکھائیے جہاد کر کے دکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واسطے ہر عمل کر کے دکھایا ہے. سارے واسطے کوئی عمل کرنا مشکل نہیں. اسا آپ دین کو مشکل بنا چھوڑا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شادیاں مبارک نکاح مبارک حضور نے صحابہ کرام دے نکاح پڑھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک اپنے سبحان اللہ. یہ موضوع ڈاڈا اوکھا ہے. کیوں؟ یہ اس واسطے اوکھا ہے جو اکثر جو یہ موضوع نہیں بڑھتے جلسے ہوتے عظمت قرآن عظمت صحابہ سیرت النبی ولادت النبی معراج مصطفیٰ ہجرت مصطفیٰ. یہ شادیاں دے سا کو روز روز سڈ ہوتا کہ جیسا کوئی شادیاں والا عنوان یاد تھی وے اپنے سبحان اللہ. خود میرے آقا نے شادیاں کی دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی شادی آقا سبھی کرانے ہک کے جاتے جیتے رکھیں رکھ لا زیادہ لمبی آواز نہ بنے جڑی بچوں پچھو ٹون ٹون کریں دی کھڑی. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک پہلی شادی پہلا نکاح سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت دیکھتے دیانت دیکھتے شرافت دیکھتے بی بی خدیجۃ الکبریٰ پیغام بھیجے جو میں مصطفیٰ سید نال نکاح کرنا چاہنیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی سہیلی جن دے نام نفیسہ ہے نفیسہ بی بی حضرت خدیجہ دی سہیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیغام لے کے آئیے. محمد بن عبداللہ مکہ دی مالدار عورت خدیجہ تورے نال نکاح کرنا چاہ دیے. حضور دی اکھیں چو آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا نفیسہ کیا پیا دیے. خدیجہ مالدار میں مکے دا در یتیم کتھے خدیجہ کتھے میں محمد بن عبداللہ کی میں ہو سکتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا نفیسہ محمد بن عبداللہ کو ونجاک تیری امانت تیری دیانت تیری شرافت میں نے اتنی پسند آئی ہے میں فیصلہ کر لیے خدیجہ بھی تو آنی تے خدیجہ دا مال بھی تو آنا. سبحان اللہ. میں خدیجہ تو آنے نال نکاح کرنا چاہ دیا شادی کرنا چاہ دیا. لوگوں ڈیرہ غازی خان والو ٹبی سرا والو حضور دی پہلی بارات پہلی شادی پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارات جا رہی ہے. مولانا محمد سلیمان صاحب کسے دی بارات نال خطیب نظر آندا ہے کہے دی بارات نال خان صاحب نظر آندا ہے کہے دی بارات نال علماء تے طلباء نظر آندن. اج پہلی بارات آمنہ دا در یتیم دی بارات میں دی پئی ہے لیکن اج بارات دی اندر ابا عبداللہ نظر نہیں آندا اما آمنہ نظر نہیں آندی محمد دا کوئی بھائی تے بہن نظر نہیں آندے. میرے نبی دی اکھیں چو آنسو آ گئے. آدمی پوچھنے لگے محمد بن عبداللہ رونا کیوں ہے بڑے بڑے مکے دے سردار تری برات نال میں دے پہن. میرے نبی فرمائے لوگو اج میں محمد دا ابا عبداللہ ہویا اج میں محمد دی اما آمنہ ہویا اج کوئی مجا ویر ہویا مجی بہن ہویا برات نال بنجیا.
اللہ دی قسم چاہتے بیٹھا دا جے ویلے شاگرد پریشان ہوندا ہے استاد تسلی دیندا ہے جے ویلے مرید پریشان ہوندا ہے پیر تسلی دیندا ہے لیکن جے ویلے مصطفیٰ پریشان ہوندے عرش والا خدا تسلی دیندا ہے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیں چوں آنسو آ گئے یا اللہ وہاں مالکا آپ نظر سبحان اللہ مالک الملک جو ہویا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مالک بے نیاز قادر مطلق در یتیم بڑا چھوڑا سی بنا نوحا جہاں واسطے رحمت للعالمین بڑا چھوڑا سی بی بی آمنہ توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی برات میں دی پئیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے دروازے تے جا رہی ہے خدا دی قسم ہے کہ کو کیا پتا جو ہے مکہ دی سردار عورت مکہ دی مالدار عورت عمل والے مکہ دی اندر یہ حسنین دی نانی بنسی یہ فاطمہ الزہرا دی اماں بنسی یہ مصطفیٰ دی زوجہ بنسی کہے کو کیا پتائی جو یہ خدیجۃ الکبریٰ ساری کائنات دی ماں بنسی آکو نا سبحان اللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا نے کہا میرے پیغمبر دے نال ہویا ہے لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی شادیاں بھی کی تیل صحابہ کرام نے بھی دی کہا پڑھے لیکن شادی ہوا جنہیں مصطفیٰ دے سننا دے مطابق ہوئے آج شادیاں دے کنجر کھڑے نچ دل جنہاں دے شادیاں دے کنجر نچ دل انہاں دی اولاد کڑھی قرآن دی کاری تے وقع دی نمازی نہیں بن سکتی جنہاں دے شادیاں تے بے پردگی ہوئے بے حیائی ہوئے گانا بجانا ہوئے انہاں گھر دے در کڑھا برکت رحمت نہیں آ سکتی انہاں گھر جو برکت ہو دیئے جنہاں دا ہر عمل مصطفیٰ دے سننا دے مطابق ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی شادی کی دیئے نکاح پڑھایا ہے حضور نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین لوگو تو آنے ہوتے میری تے میرے خلفاء راشدین دی سنت لازم پکڑ لو حضور نے فرمایا اب نکاح میں سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جنہا میری سنت رو گردانی کرے سی میں مصطفیٰ دی وچو نہیں ہو سکتا مصطفیٰ دی امت جو نہیں ہو سکتا خدا دی قسم ہے صحابہ کرام جنہاں دا چلنا حضور دے سنت مطابق جنہاں دا بہمنا حضور دے سنت مطابق جنہاں دا کھامنا حضور دے سنت مطابق جنہاں دا نکاح نبی دے سنت مطابق جنہاں دا ولیمہ نبی دے سنت مطابق اور تیرا غازی خان والو خدا دی قسم صحابہ سارے واسطے نمونہ بن گئے توجہ کرا کو نظر سبحان اللہ صحابہ کرام سارے واسطے نمونہ بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دا یہ جو رنگ چڑھ چکا جی میں حضور بہوینا اوے صحابہ بہوینا جی میں حضور کھاوینا اوے صحابہ کھاوینا جی میں حضور چلینا اوے صحابہ چلینا اور لوگوں صبغت اللہ صحابہ کرام رسول اللہ دی جماعت دے اللہ دا ایہو جہ رنگ چڑھ گیا نبی دی صحبت دا رنگ چڑھ گیا یہ میرے مسجد نبی در صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نا حضور بھی بیٹھے ہوئے نا دیہاتی آدمی آمنیا وہ کو پوچھنا پاؤں من فیکم محمد اکھو سبحان اللہ سوتانے جو آقا کون ہے صدیق کون ہے نبی کون ہے ایہو جیا حضور دی صحبت دا حضور دی سنت دا حضور دی محبت دا حضور دی نبوت دا ایہو جا رنگ چڑھ گیا ہے صحابہ کرام تے اکھو سبحان اللہ اگر چاہلا دا کب میرے دھیری نہ آنے مجھے اکھو سبحان اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ دیکھو نا میرا سفر دیکھو میری طبیعت اثر دیکھو مجھے بولو سبحان اللہ میں نام گزرتا ہے یہ تکلیف تھا لیکن تو صاحب مولوی کوئی نہیں آتا اگے مولوی حلائی حسانی صاحب آندے ہی کوئی نہیں تھے اور میں تو شد ہوتا میں آما بولو سبحان اللہ توجہ کر میرا بیرا صحابہ کرام تے صدیق تے میری محبوب دی نبوت دا رنگ چڑھ گئے جے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جے میرے مدینے میں دے پیان رستے دے اندر قباء دی بستی آئی حاجیاں تو پوچھو اکو سبحان اللہ مدینے تو پہلے قباء دی بستی آئی بڑے سادہ لوگل دیہاتی لوگل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے میرے قباء دی بستی دے اندر پہنچے
ابو بکر صدیق بھی نال آئی. توجہ کر, صدیق تے میرے نبی دی صحبت ایہو جا رنگ چڑھ گیا آئی. یہ میرے دیہاتی لوگ ہیں, مولانا سلیمان صاحب کو پوچھ لو, پہلے آتے ابو بکر صدیق نال مسافہ کرن لگ گئے کیونکہ نبی صحیح دی داڑھی مبارک کالی آئی, ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک سفید آئی. انہیں سمجھا یہ چٹی داڑھی والا بزرگ ایو نبی ہے, ایو محمد رسول اللہ ہے. آدھے جائے میرے لوگ پہلے ابو بکر صدیق نال مسافہ کرن لگے, ابو بکر صدیق نو پسینہ آ گیا, رپا اے کیا پیا ہوتا ہے, لوگ پہلے میرے نال مسافہ پہ کرے دل. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اجلس یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو سب ہے بنجو, تشریف رکھو, میں لوگوں کو سامنا چاہنا جو نبی کون ہے, صدیق کون ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہ گئے, حضرت ابو بکر صدیق اپنے موٹے والی چادر لہائیے حضور سائیں تے سایہ کرتے کھڑو گئے تاکہ دنیا والا کو پتہ لگ بنجے جڑا چھاں تلے بیٹھے وہ سردار ہے, جڑا چھاں کی تھی کھڑے وہ نوکر ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے, حضرت گزرا پکڑ اشارہ کرا تو والا بھائی نظر رکھ لی بھائی تو ہاتھ لگ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ. واہ صدیق میری عظمت و قربان جاوا, واہ صدیق, صدیق شان والا, عمر شان والا, عثمان شان والا, علی شان والا. اپنے سبحان اللہ. لوگوں سارے صحابہ نبی دے سارے صحابہ شان والے, خدا دی قسم ای واسطے تے نبی فرمائے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها. توجہ کر, اج لوگ حدیث پڑھتے ہیں ادھوری حدیث, جی میں لوگ ختم ادھورا پڑھتے ہیں نا, دیوبندی آدم جو پورا ختم پڑھو. پورا ختم کیڑا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پڑھتا من والناس, قرآن مکے تا پورا ختم ہوتا ہے. تے سارے علاقے برادری پکائی ودی, ایک آیت پہلے سپارے چو, دوجی آیت باقی سپارے چو, بلا دوجے جی میں ایک آیت کملیا ختم پورا پڑھ. تے کچھ لوگ حدیث یا ادھوری پڑھ دیں. کیا دن انا مدینۃ العلم و علی بابها, کملیا پوری حدیث پڑھ. پوری حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها, انا مدینۃ العلم و عمر جدارها, انا مدینۃ العلم و عثمان ساقفها, انا مدینۃ العلم و علی بابها. سبحان اللہ. حضور فرمایا لوگوں میں علم دا شہرہ, ابو بکر بنیاد ہے, میں علم دا شہرہ, عمر دی دیوار ہے, میں علم دا شہرہ, عثمان دی چھت ہے. نبی فرمائے میں علم دا شہرہ, علی او دا دروازہ ہے. آپ نے سبحان اللہ, علی علم دا دروازہ ہے. لوگوں میرے نبی نو عثمان نال بھی بڑا پیار ہے, میرے نبی نو علی نال بھی بڑا پیار ہے. توجہ کر, خدا دی قسم عجیب منظر اٹھا ہے. علی اوئے یا کوئی نبی اپنی بیٹی دیتی ہے, صدیق ہوئے یا اپنی بیٹی سارے نبی کو دیتی ہے. اگر سبحان اللہ. اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر بحث ہو گئی, مکالمہ ہویا. بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا امی جان میرا رتبہ تواڈے تو زیادہ ہے, میرا شان تواڈے تو زیادہ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ کی میں, آپ نے ذرا سبحان اللہ. آؤ میری بیٹی فاطمہ سمجھا تو صحیح, تیرا رتبہ میرے تو زیادہ کی میں ہو گئے. بی بی فاطمہ تو ذرا فرمایا اماں میں سردار دی دھیاں تو نوکر دی دھییں, میں پیغمبر دی بیٹیاں تو ابو بکر دی بیٹی ہے, میں امام دی بیٹی ہاں تو مقتدی دی بیٹی ہے. اس واسطے میں رتبہ تواڈے تو زیادہ ہے. اور ٹی بی ایس والو سیدہ توجہ کر, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سن. امی عائشہ صدیقہ فرمائے میری بیٹی اور میری دھی ٹھیک پیا دیئے, تو سردار دی بیٹی ہے, میں نوکر دی بیٹی ہاں, تو پیغمبر دی بیٹی ہے, میں امتی دی بیٹی ہاں, تو امام دی بیٹی ہے, میں ابو بکر مقتدی دی بیٹی ہاں. لیکن بیٹی ہن قانون بدل گئے, میرا نکاح علی نال ہو گئے, میرا نکاح محمد نبی نال ہو گئے. سبحان. قیامت علی دیوار تیرا ہاتھ علی دے
ہاتھ جو سی میرا ہاتھ محمد دے ہاتھ دے اندر ہو سی سبحان اللہ توجہ کر نبی دے سسر بھی آلہ تے نبی دے داماد بھی آلہ توجہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر دیتی ہے جے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر تو واپس آئے اللہ غزوہ بدر دے اندر فتح عطا فرمائیے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین بھئی جگہ تے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اپنے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر تو واپس بیان دے نعرے تکبیر بلند کرے دے ہوئے ہیں لوگوں دھیاں پیو نو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہوندا ہے ابے نو اپنی دھیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے دھیاں دا حق نہ کھادا کر بہن دا حق نہ پچاویں ماریا ویسے غریباں دا حق نہ کھا توجہ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر تو واپس آئے مدینے دے اندر داخل ہوئے سیدھے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دے دروازے تے گئے نٹھا جو دروازے کو تالا لگا ہوئے دروازہ بند ہے حضور نے فرمایا لوگوں کتھے گیا میرا داماد عثمان کتھے گئی میری بیٹی رقیہ لوگوں نے سا یا رسول اللہ تو بیٹی رات فوت ہو گئی ہے حضرت عثمان جنازہ پڑھاون دے بعد دفنات قبرستان بیٹھے حضور پاک اپنی بیٹی دی قبر تے ہے عثمان روندا بیٹھا ہے حضور نے فرمایا میرا داماد میں کو تجھے تے بڑا اعتبار ہے تیری امانت تیری دیانت تیری شرافت اندر کوئی شک نہیں میں محمد تجھے تے راضی ہاں او عثمان میں محمد تجھے تے راضی ہاں پر اے جیسا روندا کیوں بیٹھا ہے ادھے یا رسول اللہ پہلے میں مدینے دے گلیاں جو گزرا ہاں لوگ ادھو دیکھو نبی دا داماد پیا ویندا ہے لوگ ادھو دیکھو نبی دا داماد پیا ویندا ہے اج عہدہ تے منصب میرے کولوں ختم ہو گیا تو جی دامادی والا عہدہ ختم ہو گیا حضور نے فرمایا عثمان گھبرانا پہلے میں تے کو رقیہ دیتی ہے اور میں تجھے نے کہا تے اندر ام کلثوم پیا دینا میں کیونکہ محمد تجھے تے راضی ہاں رقیہ دیتی ہے ام کلثوم دیتی ہے یہ میرے بی بی ام کلثوم فوت ہو گئی حضرت عثمان زارو قطار رودا بیٹھا ہے نبی فرمایا عثمان رب کعبہ دی قسم عثمان میں تیری امانت تے راضی ہاں تیری حیات تے راضی ہاں تیری شرافت تے راضی ہاں تیری تقوی طہارت تے راضی ہاں عثمان اے تے میں محمد یا دو بیٹیاں اگر میں میرا رب میں محمد کو 40 بیٹیاں بھی دے ویا تجھے نے کہا دے اندر قربان کر چھوڑا ہاں سبحان اللہ ایک کون عثمان ہے توجہ کر سچا عاشق عثمان ہے کاتب قرآن عثمان ہے ناشر قرآن عثمان ہے مظلوم مدینہ عثمان ہے یہ اپنی انگوٹھی دے اندر لکھوایا ہے اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا اللہ میں عثمان کو زندگی سعادت والی عطا فرما موت شہادت والی عطا فرما ایک کون عثمان ہے آپ کو سبحان اللہ حضور نے رات دا خواب ڈٹھا ہے نبی دا خواب سچا ہوتا ہے نبی دا خواب سچا ہوتا ہے نبی دا خواب وہی بن ویندا ہے جویں ابراہیم علیہ السلام فرمائے یا بنیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیا آپ کو سبحان اللہ یا بنیا انی ارا فی المنام نبی دا خواب یا بیان کرے نا انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابراہیم علیہ السلام خواب ڈٹھا ہے میرا پتر او میرا اسماعیل رات میں خواب ڈٹھا ہے تینو زیبا پیا کرے نا تیرا کیا خیال ہے جرا غازی خان والو اج عبدالعزیز حسانی دا پتر ہو گیا زیبا دا لفظ ہویا بھاج ونیا مولانا سلیمان صاحب دا بیٹا ہویا گھر چھوڑ ونیا جو ابا میں کو زیبا کرنا چاہتا ہے لیکن پتر جو نبی دا یہ پتر جو ابراہیم دا فوراً جواب دے دیا یا ابا تفعل ما تؤمر اللہ کو جب نظر سبحان اللہ ابا جلدی کر میری گردن حاضر ہے میرا خون حاضر ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا تو کر یہ شاید تنو حکم دیتا گئے انشاء اللہ اپنے سبحان اللہ انشاءاللہ کہنے میں دیکھیں ہے جے میں کوئی نیک کام کرن دا ارادہ ہوئے کوئی کام کرن دا ارادہ ہوئے کیا کھیں ہے انشاءاللہ کوئی شاید سامنے پسند آگی تے کیا کرے ماشاءاللہ
ہاں جی مولوی دی تقریر سمجھ آوے تے کیا کھیندے سبحان اللہ اونچی آکو نا سبحان اللہ. میں ڈیرہ غازی ڈیرہ اسماعیل خان جی تقریر کرن سارے پٹھان بیٹھے ہو میں بڑا زور لایا جو من سارے پٹھان سبحان اللہ نا ایک پٹھان بیٹھا ہے میں کہا وہ پٹھانو سبحان اللہ کہو تو ایک پٹھان بولا کہ تم بولو بولو ہمیں تجھ پہ بڑائی تو باہر ہے اگر تو بولے ذرا سبحان اللہ. آمین توجہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا دوہرا داماد اپنے سبحان اللہ. حضور نے دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر دیتی ہیں. کون عثمان اے سفیر اسلام عثمان ناشر قرآن عثمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے میں نبی بیت اللہ دا طواف پیا کرے نا میں نبی حجر اسود کو بوسے پیا دینا میں مصطفیٰ زمزم دا پانی پیا پینا. یہ خواب حضور نے اپنے صحابہ کرام کو دسا چھوڑا ہے. صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے جذبے دے اندر آ گئے نعرے تکبیر بلند کرنے لگ گئے تلبیہ پڑھنے لگ گئے لبیک اللہم لبیک تیاری کر لئیے احرام دیا چادرہ بن لئیے عمرہ دی تیاری کر لئیے. 1400 صحابہ کرام حضور پاک ویندے پر مکے والے پاسے نبی دا خواب سچا ہوندا ہے. رستے دے اندر کافر رکاوٹ پا چھوڑیے صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ تے آ گئے آگ لگے اسا نبی کو مکے دے داخل نہیں ہونے دے اسا صدیق کو مکے دے اندر داخل نہیں ہونے دے اسا عمر کو مکے دے اندر داخل نہیں ہونے دے. حضور نے فرمایا کون ہے جڑا میں مصطفیٰ دی ترجمانی وان کرے مکے والا کو ون سمجھاؤ کہ میں مصطفیٰ لڑن واسطے نہیں پیاندا میں مصطفیٰ بیت اللہ دا طواف کرن پیانا میں مصطفیٰ بیت اللہ دے اندر سجدے کرن پیانا میں مصطفیٰ زمزم دا پانی پیون پیانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی اپنا سفیر بنا تے بھیجا ہے. حضرت عثمان جے ویلے مکے دے اندر پہنچ گئے حضرت عثمان جے ویلے مکے دے اندر پہنچ گئے ابو سفیان آ گئے ابو جہل آ گئے ابو لہب آ گئے عتبہ طیب آ گئے. اگلے عثمان کی میں آیا ہے او عثمان کی میں آیا ہے. حضرت عثمان فرمائے او مکہ والو او مکہ دے سردارو میں مصطفیٰ دا سفیر بن کے آیا میرے مصطفیٰ نو مکے جاون دی اجازت دے دیو. اگلے کہ نہیں تیرا نبی مکے دے داخل نہیں ہو سکدا تو طواف کر اجازت ہے تو قرآن پڑھ اجازت ہے تو زمزم دا پانی پی اجازت ہے لیکن نبی صحیح کو مکے جاون دی اجازت کوئی نہیں. اج کوئی 14ویں تے 15ویں تے 16ویں صدی دا حاجی ہو گیا آخر چلو میرا پیر آیا یا نہیں آیا میں کو تا موقع مل گئے میرے استاد کو موقع نہیں ملا میں کو تا مل گئے لیکن سچا شاگرد ہی مصطفیٰ دا سچا مرید ہی مصطفیٰ دا اپنے ذرا سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے مکے آلو میں مصطفیٰ دی اجازت تو بغیر میں نہ طواف کرسا نہ نماز پڑھسا کیونکہ ساری نماز ہوندی ہے تے مصطفیٰ دے نال سارا طواف ہوندا ہے تے مصطفیٰ دے نال. سبحان اللہ آئے ہے اونچی آگو ذرا سبحان اللہ. واہ عثمان میں تیری عظمت و قربان جاما. یہ حضرت عثمان مکے دندر گئے اللہ نے حضرت عثمان دی عظمت دندر قرآن نازل کر چھوڑا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. لقد رضی اللہ میرے بعد انشاءاللہ بہت بڑا خطیب آیا بیٹھے مولانا محمد صادق قاسمی صاحب انشاءاللہ قرآن پڑھ سی. اللہ نے بڑی آواز دیتی ہے بڑا ملکہ دیتا ہے بڑا گلہ دیتا ہے اجا کو نظر سبحان اللہ. توجہ کر ملے غلام رسول صاحب علماء خطبہ دا بڑا عاشق بیٹھا ہے آپ نے سبحان اللہ. توجہ کر فرمائش ڈھیر کرے سی لیکن کوئی پتہ نہیں ایک فرمائش تے ایک رتا نوٹ لگتا ہے یہ بھائی پرچی لکھ سی بھی 100 کو پائے بس آپ نے سبحان اللہ. توجہ کر میرا بھیرا انشاءاللہ حسین والی نظم بھی سنے نا. توجہ کر کون حسین آپ نے ذرا سبحان اللہ. آگے چل کے میں ذرا تذکرہ حسین کرے سا میں علی دا تذکرہ بھی کریں دا ہونا میں یاد ہونا شانہ سن حیدر قرار دیا. توجہ کر علی شان والا صدیق شان والا عثمان شان والا شانہ سن حیدر قرار دیا شانہ سن حیدر قرار دیا اوے من مونے میٹھے من ٹھار دیا اوے دل اپنے نو ٹھاریا کرو تسا نارا چوہاندہ ماریا کرو سبحان اللہ. شانہ سن حیدر قرار دیا او تکیہ کرنا کم نہیں رب دے شیران دا اونچا کو سبحان اللہ. تکیہ کرنا شادی دا موقع یارو جی دا کو سبحان اللہ.
اج شادی تے خانے دے پتہ شادی ہو گیا لشاری تے مزاری تے گرمانی تے پتہ نہیں کیا کیا تے قوم ہے کلیانی تے ویکھو ا ملاگ نو نچدا ہے نال قوم ہی نچدی کھڑی ہو گیا ملاگا دا کھڑے اس شادی دے موقع تے کیڑا تحفہ یار دیواں ملاگا دا کھڑے ہو گیا تے تسا جھوم رہا تے دھار ڈالی دا تو میں قرآن پڑھدا تو سبحان اللہ نہیں ویا دوجا بول عثمان میں تیری عظمت و قربان جب سبھی کروالا ذرے نو ٹھیک کر میں آپ پہلے بیمار تھے اونچا کو سبحان اللہ عثمان حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں میں نبی تو بغیر نہ طواف کر سکدا نہ نماز پڑھ سکدا کیونکہ ساری عبادت ہوندی ہے تے مصطفیٰ دے نال سارے سجدے ہوندے تے مصطفیٰ دے نال اللہ دی قسم ہے ادھر عثمان بلیندا کھڑا ہے ادھر اللہ قرآن بلیندا کھڑا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اکھو سبحان اللہ عثمان گئے اللہ قرآن بڑا چھوڑا ہے عثمان دی بیعت ہوئی اللہ قرآن بڑا چھوڑا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ توجہ کر حضرت عثمان غنی فرمائے میں نبی دی اجازت تو بغیر طواف نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا یہ واسطے شاعر آتا ہے عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا توجہ کر شاعر آتا ہے عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا رتبہ خدا بدھایا سنیا دے پیشوادا عرش بری تے چرچا حضرت عثمان فرمائے محبوب جے نہ ہو مل میں نہ طواف کرساں محبوب جے نہ ہو مل میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں عاشق دے دل تے کتنا نعرہ تکبیر توجہ کر حضور نے ایک بیٹی عثمان دیتی ہے دوسری بیٹی عثمان دیتی ہے ذرا توجہ کر آج گھر اندر لڑائی کیوں ہے سہرے اپنے داماد نو بیٹا نہیں سمجھا داماد نے اپنے سہرے نو باپ نہیں سمجھا ساس اپنی نہو نو دھی نہیں سمجھا نہو اپنی ساس نو ماں نہیں سمجھا بہنوئی اپنے سالی نو بہن نہیں سمجھا یہ واسطے گھر اندر لڑائی پہ گئی ہے نوجوانہ سہرا پیو ہوندا ہے او میری بہن ساس ماں ہوندی ہے اپنے ذرا سبحان اللہ حضور دے طریقے تے چل حضور دے سنت دے مطابق چل حضور دی شریعت دے مطابق چل کیونکہ اللہ دا قرآن دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی تمہارے واسطے نمونہ بن کے آئے میرے نبی نماز یا واسطے نمونہ بن گئی ہے میرے نبی دی نماز اپنے ذرا سبحان اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی نماز سارے واسطے نمونہ بن گئی ہے میرے نبی دا حج سارے واسطے نمونہ بن گئی ہے میرے نبی دی تبلیغ سارے واسطے نمونہ بن گئی ہے میرے نبی دا جہاد سارے واسطے نمونہ بن گئی ہے میرے نبی دا ہر عمل اس امت واسطے نمونہ بن گئی ہے یہ واسطے اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اپنے ذرا سبحان اللہ اللہ فرمائے میرے نبی دے نقش قدم دے چلو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا محبوبہ جنہیں لوگ چاہتے جو میں اللہ دے محبوب بن ونجل میں اللہ اعلان پیا کرے نا تیری تابعداری کرن میں اللہ انہوں کو اپنا محبوب بنا لے سا فتبعونی سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا کو ذرا سبحان اللہ توجہ کر خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی ایک بیٹی حضرت علی المرتضی عطا فرمائے فاطمہ الزہرا خاتون جنت آئے حضور نے فرمایا انس ابن مالک جی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا انس ابن مالک ایک روایت جد نبی فرمایا بلال جی آمنہ دلال اعلان کر دیو آج مسجد نبوی دی اندر
مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ الزہرا دا نکاح ہو ملے اپنے سبحان اللہ حضرت انس ابن مالک اعلان بتا کریں دے لوگو اج مسجد نبی دے اندر مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ الزہرا دا نکاح علی المرتضی دے نال سبحان اللہ مصطفیٰ دی بیٹی اگے بنت مصطفیٰ ہے اج زوج مرتضی پہ بن دیے سبحان اللہ مصطفیٰ دی بیٹی مرتضی دی بیوی پہ بن دیے اج مسجد نبی دے اندر نکاح ہو ملے ہن تا شادی حال بن گئے ہن تا شادی کلب بن گئے ہن لکھاں روپے خرچے ہوندے پئے دین واسطے خرچ کرن واسطے تیار نہیں لیکن کجریاں تے ہزاروں روپے کھڑا دے دے مسجد تے 1 روپیہ لاون واسطے تیار نہیں لیکن شادی حال دی ڈیزائن ایک تے خوبصورتی تے لکھاں روپے خراب کھڑا کرے نہ خدا دی قسم ہے میرا نبی دین پڑھایا تے مسجد دے اندر میرا نبی نکاح پڑھایا تے مسجد دے اندر میرے نبی صحابہ کو دین دی تعلیم دی تے مسجد دے اندر میرے نبی نے صحابہ دا نکاح پڑھایا تے مسجد دے اندر اپنے سبحان حضور کو مسجد نال بڑا پیار ہے حضور نے فرمایا انس ابن مالک جی یا رسول اللہ جاؤ اعلان کر دیو اج مسجد نبی دے اندر مصطفیٰ دی بیٹی دا نکاح ہو ملے سارے صحابہ آ گئے ابو بکر آ گئے عمر آ گئے عثمان آ گئے علی آ گئے طلحہ زبیر آ گئے سارے صحابہ جمع ہو گئے مسجد نبی دے اندر میرے مصطفیٰ فاطمہ الزہرا دا نکاح علی نال آپ بیٹھا پڑھدا ہے سبحان اللہ واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں حضور نے فرمایا علی تکو مبارک ہوے تکو محمد دی بیٹی فاطمہ الزہرا مبارک ہوے سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بجے پڑھ دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا سبحان اللہ حضور سے خطبے دی آیات بیٹھے پڑھ دے کہ آج مولوی صاحب نے کہا تو پہلے خطبہ پڑھ دے کہ میرے مول سے پڑھ دے بیٹھا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اچھا کو ذرا سبحان اللہ حضور سے خطبہ پڑھے نکاح پڑھا چھوڑے حضور نے پیغام بھیجا عائشہ جی یا رسول اللہ ام حبیبہ حفصہ میمونہ جی آقا کیا حکم ہے فرمایا میری بیٹی دی تیاری کراؤ اج محمد دی بیٹی اپنے ابے محمد دا گھر چھوڑے دی پئی ہے اج اسا سوچے نے جو ساری بیٹی جوان کوئی نہیں ہوئی اج اسا سوچے نے ساری بیٹی حالے ایف اے نہیں کیتی اور میٹرک پاس نہیں کیتا بی اے نہیں کیتا جہیز تیار نہیں ہویا میں مصطفیٰ دی بیٹی دی عظمت سلام بیٹا پیش کرے نا یہ کو نبی نے کہ پیمن واسطے چکی عطا فرمائیے اور ایک جناب توجہ کر ایک چکی عطا فرمائیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے گھر دے وچ رخصت پئی ہوندی ہے چھوٹا سونا جیا تکیا ایک چکی عطا فرمائیے ایک سادہ جی 4 پئی عطا فرمائیے ایک کل جہیز میری مصطفیٰ دی بیٹی دا انہاں دے کول تقوی دی بہت بڑی دولت آئی انہاں کول طہارت دی بہت بڑی دولت آئی انہاں دے کول خوف خدا خشیت الہی بہت بڑا جناب دولت آئی اج سادے دے زمین ہے یا کوئی نہ اج سادے دے مکان ہے یا کوئی نہ اج سادے دے پلاٹ ہے یا کوئی نہ اج سادے دے فرنیچر ہے یا کوئی نہ ٹیلی ویژن ہے ڈی وی ہے یا کوئی نہ لیکن صحابہ کرام نے دیا تہجد پڑھدا یا کوئی نہ قرآن پڑھدا یا کوئی نہ عقیدہ ٹھیک ہے یا کوئی نہ اپنے ذرا سبحان اللہ صحابہ کرام دنیاوی دولت کو نہ دے دے میرے مصطفیٰ نے دنیا کو نہیں دکھا او لوگوں ڈیرہ غازی خان والوں طبی اسرا والوں خدا بھی قسم اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے میرا مصطفیٰ اگر چاہ گیا اشارہ کرے رب پہاڑوں کو بھی سونا تے چاندی بڑا چھوڑیا لیکن نبی سے فرمائے اللہ میں جو غربت پسند ہے میں کو غریبی پسند ہے اپنے ذرا سبحان حضور نے فرمایا اللہ میں جو دولت نال پیار کوئی نہیں میرا محبوب اگر چاہے رب احد پہاڑ کو سونا چاندی بنا کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے نشاور کر چھوڑیا لیکن حضور فرمائے دے اللہ میں کو اتنا دے جڑا ایک ٹائم دا کھا لواں تے دوبارہ تیرے دروازے تے منگل آ ونجا اپنے سبحان اللہ کون شان والا نبی ہے اس کی شان کیا ہے اس کی لوری کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں اپنے سبحان اللہ اس کی لوری کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں دو عالم کے مقدر کو جگایا جس نے اور جس کے جھولے کے لیے ملائک نے ترانے چھیڑے کیسر و کسرا کے کنگروں کو ہلایا
جس نے اچھی آپ نے ذرا سبحان اللہ. حضور بھی آلہ، حضور دے صحابہ بھی آلہ، حضور دا خاندان بھی آلہ، حضور دی جماعت بھی آلہ، حضور دے اہل بیت بھی آلہ. آپ نے ذرا سبحان اللہ. حضور دا صدیق بھی آلہ، میرے نبی دا علی بھی آلہ، میرے نبی دا حسین بھی آلہ. سبحان اللہ. واہ حسین میں تیری عظمت و قربان جاواں. ملے غلام رسول فرمے دے پین شان حسین والا شیر سلام لے. واہ حسین شاعرہ دے واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے بتایا. واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے بتایا. ہس ہس کے را خدا وچ گھر بار تو لٹایا. واہ واہ حسین تیرا لکھ لکھ سلام ہووی ول ول کروڑ واری. لکھ لکھ سلام ہووی ول ول کروڑ واری. لالا کے تو وکھائے اللہ دے نال یاری. اے سب عاشقاں تو ودھ کے تو عشق کمایا. واہ واہ حسین تیرا جس وقت زہرا سائیں دو چھونے دے وچ سنے دے. خدا دی قسم جیدہ باپ علی المرتضی ہوئے، جیدی اماں فاطمہ الزہرا ہوئے، جیدہ نانا نبیہ دا سردار ہوئے. اپنو سبحان اللہ. واہ حسین میں تیری عظمت و قربان جاواں. لوگو آج حسینی اوہ سے جدا کردار حسین والا، جدا عمل حسین والا، جدی سیرت حسین والی، جدی صورت حسین والی. حسین صبر کھڑا کرے دے تو ماتم کھڑا کرے دے. حسین قرآن کھڑا پڑھ دے تو مرثیہ کھڑا دے. حسین نا محرم دا روزہ رکھی بیٹھے تو نا محرم کو دودھ تے شربت دیا سبینہ کھڑا چلے دے. میں تے کو حسینی کیویں من لواں. حسین ہوئے جڑا تیرہ دی بارش دے اندر قرآن دی پڑھدا کرے، خدا دا سجدہ بھی ادا کرے دا کھڑا. ایک بندہ آکھ لگا حسانی صاحب میں نماز کوئی نہیں پڑھدا، میں نماز کوئی نہیں پڑھدا. میں کہہ کیوں؟ آکھ لگا میں سیدہ میں پیرا میں ہی واسطے نماز کوئی نہیں پڑھدا. میں کہ کملیا بڑا سید میرا پیر حسین جڑا تیرہ دی بارش بھی آدھا کھڑا سبحانک اللہم، جڑا تیرہ دی بارش بھی آدھا پہ سبحان ربی العالی. سید سجدہ نال سجدے دے، بن سجدے سید سجدہ نہیں. اچھی آگو نظر سبحان اللہ. سید سجدہ نال سجدے دے، بن سجدے سید سجدہ نہیں. سید دی گردن تے لوگوں بھامے شمر ہوئے، سید والوی قرآن تو بھجدا نہیں. اکن سبحان اللہ. ایک بندہ آکھ لگا حسانی صاحب حسین شہید ہوئے، حسین کو کوئی تکلیف ہی ہوئی ہے کوئی نہ. میں کہ جڑا دیوار تلے آ گئے انہوں تکلیف ہو دیئے، جڑا ہسپتال تڑپتا ہویا مر گئے انہوں تکلیف ہو دیئے، جنہوں جائیداد بچاندے ہویا گولی لگ گئی ہے گولی لگن والے کو تکلیف ہو دیئے. لیکن جڑا اللہ دے رستے اندر قربان ہو ویندا ہے، توحید دی خاطر شہید ہو ویندا ہے، عظمت مصطفیٰ دی خاطر جان دے ویندا ہے، عظمت صحابہ دی خاطر اپنے بچے یتیم کرا ویندا ہے، یہ کو تکلیف نہیں ہوندی. آکھ لگا کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے جو شہید کو تکلیف نہیں ہوئی؟ میں کہ اللہ دا قرآن آدھا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اخرج علیہن، اپنے سبحان اللہ. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ السلام دا واقعہ گواہ ہے جو شہید کو تکلیف نہیں ہوندی. انہیں زلیخا دیا سہیلیاں ہاتھ نے چھریاں پکڑیاں بیٹھی ہیں، سیب پکڑی بیٹھی ہیں. انہیں یوسف علیہ السلام نے زلیخا کہ وقالت اخرج علیہن، جلدی آ داخل ہو جا. جب یوسف علیہ السلام سامنے ہیں لوگوں جنہیں عورتیں سیب کٹ
کٹنے یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھتے جنہ سیب کٹنے اپنی انگلیاں بیٹھیاں کٹیں دیں تے تکلیف ہی نہیں ہوئی. ذرا توجہ کر میں آدرانا جنہ حسن یوسف کو دکھا ہے انہاں انگلیاں کٹا چھوڑیں ہاتھ کٹا چھوڑیں تکلیف ہی نہیں ہوئی. تے جنہ حسن محمد کو دکھا ہے انہاں گردنہ کٹا چھوڑیں پر تکلیف ہی نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شہادت حسین، مقام حسین. اللہ فرمایا خبردار شہید نو مردہ نہیں آکھنا، شہید نو مردہ نہیں آکھنا. کچھ لوگ آدھے کھڑنا ہائے حسین، کچھ لوگ آدھے کھڑنا واہ حسین. آسانی صاحب اے لوگ آدھے کھڑنا ہائے حسین تو سادے وے واہ حسین. اے دا فرق کیا ہے؟ میں کہ جڑا حسین کو ناکام سمجھدا ہے او ہائے حسین کھڑا ہے، جڑا حسین کو کامیاب سمجھدا ہے او واہ حسین کھڑا ہے. حسین کامران ہے، حسین کامیاب ہے. اپنے طرح سبحان اللہ. حسین کامران ہے، حسین کامیاب ہے، حسین شاد باد ہے، حسین زندہ باد ہے. اپنے سبحان آئے اونچی گاؤ ذرا سبحان اللہ. اللہ فرمائے خبردار شہیدوں نو مردہ نہیں آکھنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. بھئی جگہ تے اللہ نے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللہ فرمایا خبردار شہیدان و مردہ نہیں آکھنا، خیال بھی نہیں کرنا، گمان بھی نہیں کرنا جو شہید مردہ ہے. میں آکھا اگر ان سمجھ نہ آوے میں تک وہ سرائکی دا قطع سنا کے سمجھامنا چاہنا جو شہید زندہ ہے. ذرا توجہ کر میرے نوجوان بھیراوا، میں سرائکی کے اندر پڑھتا رہنا. درخت لگ دے پٹین دے رہ دل، درخت لگ دے پٹین دے رہ دل تے بیل رس دے منین دے رہ دل اور نیک جس دے امال ہو من شہید مر کے بھی جی دے رہا دے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. مولانا عبد الشکور دین پور صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنے سے تمہارا جنت میں چرچا ہوتا ہے. کون حسین میدان کربلا دے اندر ہے قاری قرآن کھڑا پڑھ دائی. اپنا سبحان اللہ. حسین قرآن کھڑا پڑھ دائے، غازی عباس قرآن کھڑا پڑھ دائے، علی اکبر قرآن بیٹھا پڑھ دائے، بی بی زینب خیمے کے اندر قرآن بیٹھی پڑھ دیئے. سارا خاندان قرآن والا، ابا قرآن والا، اماں قرآن والی.